اور عقیقے کو جمع کر سکتے ہیں ایک جگہ؟ قربانی اور عقیقہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اسی کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر الگ سے اس کا عقیقہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں۔ عقیقہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو 7ویں روز مستحب ہے، لیکن اگر نہیں 7ویں روز کسی وجہ سے ہو سکا تو بعد میں کبھی بھی کروایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے عقیقے نہیں ہوئے یا ان کو یاد نہیں کہ عقیقہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ ہمیں نہیں یاد رہا، اور اب ہم عقیقہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو جانور تو لے کر آئے ہیں عید قربان پہ ذبح کے لیے، تو کیا ہم اس میں عقیقے کی بھی نیت کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اسی کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ باپ یہ سوچے کہ قربانی میری طرف سے ہے اور بچے کا جو ہے وہ عقیقہ وہ اس میں شامل کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی شخص کی طرف سے یہ دو نیتیں ہو سکتی ہیں، دو الگ الگ اشخاص کی طرف سے نہیں ہو سکتا یہ، اور اس طرح سے وہ عقیقہ اور قربانی جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نے اپنی ہی طرف سے قربانی اور اپنی ہی طرف سے عقیقہ کر دیا، یا بچے ہی کی طرف سے قربانی اور بچے ہی کی طرف سے عقیقہ ہو گیا، تو اس میں حکم کس چیز کا لگے گا؟ کیونکہ دیکھیے عقیقے کے تھوڑے سے احکامات الگ ہیں۔ کچھ افراد کے لیے یہ ہے کہ جناب اس کو فلاں افراد کے لیے کھانا مکروہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر مثلا ماں کے لیے کھانا حرام ہے عقیقے کا گوشت، وہ فقہی مسئلے عقیقے کے اپنی جگہ۔ تو کون سے احکام، جب ہم دونوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں گے، دونوں چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں یعنی عقیقے کو اور قربانی کو، تو حکم کس چیز کا لگے گا؟ تو اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ حکم اس پہ قربانی کا لگے گا، اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے بعد اس کو پھر سب لوگ بلا استثناء کھا سکتے ہیں، ایک یہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر عقیقے کا ہوتا تو کچھ کے لیے مکروہ ہوتا اور کچھ کے لیے، کچھ مراجع کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر ماں کے لیے جائز نہ ہوتا، تو وہ والے مسئلے اس میں سے ختم ہو جائیں گے، پھر اس پر عام قربانی کے احکام جاری ہوں گے۔